نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ دورہ تحقیق المسائل کا پہلا سبق عنوان ہے مسئلہ طلاق ثلاثہ۔ یہ مسئلہ طلاق ثلاثہ آج کل چونکہ عوام الناس میں طلاق دینے کا رجحان اور طلاق ثلاثہ دینے کا رجحان بہت زیادہ ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ اس مسئلے پر صحیح موقف جو اہل سنت والجماعت کا ہے اسے سمجھا جائے، اور جو غلط موقف لوگ شائع کر رہے ہیں اور راہ حق سے ہٹ رہے ہیں تو ان کو جواب دینے کی سعی کی جائے۔ جب انسان طلاق دیتا ہے تو طلاق کی کئی جہات سے کئی اقسام ہیں۔ 3 قسمیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن، اور نمبر 3 طلاق بدعت یا طلاق حرام۔ طلاق احسن یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور طلاق حالت طہر میں دے، ایسا طہر جس میں اس کے ساتھ ہم بستر نہ ہوا ہو، ایک طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے، عورت عدت گزارے، اس مکمل عدت میں اس کے قریب نہ جائے، یعنی اس میں اس سے رجوع نہ کرے، اور اس عورت کی عدت گزر جائے اور وہ اس کے نکاح سے نکل جائے، بائنہ ہو جائے، تو یہ طلاق کا طریقہ طلاق احسن کہلاتا ہے۔ طلاق حسن یا اس کو طلاق سنت بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس سے اس سے ہم بستر نہ ہوا ہو، پھر اس کا حیض آئے، اس کے بعد پھر دوسرا طہر شروع ہو جائے، اس میں بھی طلاق دے، پھر حیض آئے، پھر اس کے بعد تیسرا طہر، اس میں طلاق دے، پھر حیض آئے، تو حیض آخری ہوگا، تیسرا حیض، اس کی آمد پر عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ طلاق کا طریقہ طلاق حسن ہے یا طلاق سنت ہے۔ اس میں بھی ضروری ہے کہ درمیان میں ہم بستری نہ پائی جائے۔ اور تیسرا طریقہ طلاق بدعت یا طلاق حرام اور ناجائز کہلاتا ہے، یعنی ایسا طریقہ جو طلاق حسن اور طلاق احسن سے ہٹ کر ہو، اسے طلاق بدعت کہتے ہیں۔ اس کی صورت یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ کسی شخص نے ایک لفظ کے ساتھ بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، یہ طریقہ بدعت ہے۔ یا ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں متفرق الفاظ کے ساتھ، لیکن محفل ایک ہے یا طہر ایک ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دی کہ جس طہر میں اسے جماع کر چکا ہے، یہ طریقہ بھی بدعت ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا جو عنوان ہوگا وہ صرف اس تیسرا جو طریقہ ہے، یعنی طریقہ بدعت، طلاق بدعت کا طریقہ اس سے متعلق ہوگا۔ یعنی اس کا عنوان یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ایک لفظ کے ساتھ، یا 3 طلاقیں دی متفرق الفاظ کے ساتھ، خاوند نے بیوی کو کہا تجھے 3 طلاق، انت طالق ثلاثا، یا اس نے کہا انت طالق انت طالق انت طالق، تو ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی یا متفرق الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی، تو اس مسئلے پر آج کا ہمارا عنوان قائم ہے۔ اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک کے ہاں، احناف، موالک، شوافع اور حنابلہ، ان چاروں کے ہاں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے یا الگ الگ الفاظ کے ساتھ دے، تو یہ تینوں طلاقیں اس عورت پر واقع ہو جاتی ہیں، بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے، اور بغیر حلال شرعی کے عورت اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ حلال شرعی یہ ہے کہ بغیر کسی شرط، جبر اور اکراہ کے یہ عورت جب پہلے خاوند کی عدت گزار لے گی، عدت گزارنے کے بعد یہ چلی جائے اور کسی اور شخص سے نکاح کر لے، اس میں کوئی شرائط وغیرہ طے نہ کرے، عام جس طرح روٹین کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کرے اور اس نکاح کے بعد وہ ہم بستر بھی ہو، پھر وہ از خود طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو اس کی عدت گزارنے کے بعد یہ عورت اگر چاہے تو پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ حلال شرعی ہے۔ جب بھی لفظ حلالہ یا تحلیل بولے تو تحلیل شرعی کا لفظ بولے یا حلال شرعی کا لفظ بولے، تاکہ امتیاز ہو جائے حلال غیر شرعی کے ساتھ۔
تو اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک کا موقف یہی ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی یا ایک لفظ کی وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس کے برخلاف 3 اہم گروہ ہیں کہ جو 3 طلاق ایک لفظ کی یا ایک مجلس کی بے الفاظ متفرقہ ان کو ایک کہتے ہیں۔ نمبر 1 غیر مقلدین، نمبر 2 اہل تشیع، اور نمبر 3 مرزائی اور قادیانی۔ یعنی ہم اس بات کو عوام کو سمجھانا چاہیے کہ آپ لوگوں نے یہ جو 3 کو ایک کرنے کا موقف لیا ہے وہ آپ نے لیا کس سے ہے؟ آپ نے اہل تشیع سے لیا، آپ کا موقف مل رہا ہے اہل بدعت کے ساتھ، آپ کا موقف مل رہا ہے مرزائیوں اور قادیانیوں کے ساتھ، آپ نے اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالے کو چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کس جگہ کھڑے ہیں۔ غیر مقلدین کے 2 حوالہ جات ہیں، آپ فائل ذرا دیکھیں۔ نواب صدیق حسن خان صاحب نے الروضۃ الندیہ میں یہ بات لکھی ہے، الرابع انہ یقع واحدۃ رجعیۃ من غیر فرق بین المدخول بها وغیرها۔ چوتھا قول، 4 قول لکھے، چوتھا قول لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور طلاق دی ہے اور مدخول بہا ہو یا غیر مدخول بہا ہو، تینوں دے دی ہوں، تو وہ ہمارے نزدیک کہتے ہیں کہ ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ وَهَذَا أَصَحُّ الْأَقْوَالِ، اور یہ تمام اقوال میں سے صحیح قول یہی ہے۔ ابو الوفا ثناء اللہ امرسری صاحب نے فتاوی ثنائیہ میں لکھا کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ایک طلاق رجعی کا حکم رکھتی ہے۔ اہل تشیع کا مذہب المبسوط کتاب ہے فی فقہ الامامیہ، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی توسی لکھتے ہیں والطلاق الثلاث بلفظ واحد او فی طہر واحد متفرقا، ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دیں، ایک طہر میں متفرق الفاظ کے ساتھ 3 طلاقیں دیں، لا یقع عندنا الا واحدہ، ہمارے ہاں وہ ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ محمد بن علی بن ابراہیم جنہیں ابن ابی جمہور کہتے ہیں، اوالی اللعالی العزیزہ میں لکھتے ہیں وروا جمیل بن دراج فی صحیحہ، جمیل بن دراج اپنی کتاب صحیح میں لکھا ان احدہما علیہم السلام، یا تو امام باقر یا امام جعفر، ان 2 میں سے کسی ایک سے، احدہما کا لفظ آ جائے تو ان 2 میں سے کوئی ایک شخص مراد ہوتا ہے۔ قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس واحد ثلاثا، کہتے میں نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو حالت طہر میں ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے تو کیا حکم ہے؟ قال ہی واحدہ، انہوں نے کہہ دیا کہ ایک طلاق ہوا کہ ہوتی ہے۔ اہل تشیع کا موقف بھی آ گیا، مرزائیوں کا موقف آ گیا۔ 2 گروپ ہیں فقہ احمدیہ کے نام سے، مرزائیوں نے اپنی کتاب لکھی ہے 9 ارکان پر مشتمل، انہیں ایک کمیٹی نے مرتب کیا ہے، انہوں نے اس میں صفحہ 80 پر لکھا فقہ احمدیہ کے نزدیک اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ ہی دے دی جائیں تو ایک رجعی طلاق متصور ہوگی۔ یہ موقف آ گیا مرزائیوں کا۔ مرزائیوں کا دوسرا گروپ ہے، لاہوری گروپ کہتے ہیں، مرزا محمد علی، اس نے تفسیر لکھی ہے بیان القرآن کے نام سے، بیان القرآن کی اس کی بھی تفسیر ہے 2 جلدوں میں۔ اس تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ طلاق ایک ہی ہے، خواہ 100 دفعہ کہے یا 3 دفعہ، اور خواہ اسے ہر روز کہتا جائے یا ہر ماہ میں 1 دفعہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جتنی بھی تھوک کے اعتبار سے بھی اگر اس کو طلاق دیتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ہاں کچھ نہیں پڑتا، ہمارے ہاں ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ حوالہ جات آ گئے 3 گروہوں کے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق اگر کوئی شخص ایک لفظ کے ساتھ یا متفرق الفاظ کے ساتھ دے تو 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ یہ تینوں کے تینوں موقف یہ اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک کے موقف سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں، جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اپنے دلائل سمجھنا بھی ضروری ہے، اپنے دلائل پر جو اشکالات ہیں انہیں سمجھنا بھی ضروری ہے، وہ لوگ جو دلیلیں دیتے ہیں ان دلیلوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور ان کا اہل سنت والجماعت نے کیا جواب دیا ہے وہ جواب سمجھنا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بعض شبہات پیش کرتے ہیں، ان شبہات کو ان کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ ہم جائزہ اس لیے لیں گے تاکہ عوام الناس دلیل سے زیادہ شبہوں سے متاثر ہو جاتی ہے، تو آپ جب شبہات کو صاف کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا موقف بالکل واضح ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت
کے دلائل 4 قسم کے ہیں، قرآن کریم سے، احادیث نبویہ سے، اجماع امت سے اور ائمہ اربعہ کے اقوال سے، جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں قرآن، سنت، اجماع، قیاس، یہ 4 قسم کے دلائل ہیں۔ قرآن کریم سے ہماری اس فائل میں 3 دلیلیں لکھی ہیں، 3 دلیلیں، ہم 2 دلیلیں عرض کر رہے ہیں۔ پہلی دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق اگر کسی نے دینی ہے تو زیادہ سے زیادہ 2 بار دے، آگے نہ جائے۔ اگلی طلاق کا تذکرہ اگلی آیت میں آئے گا۔ طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار دے، فامساک بمعروف، اس کے بعد خاوند کو چاہیے کہ معروف طریقے سے قاعدے کے مطابق بیوی کو روک کر رکھ لے، او تسریح باحسان، یا خوش اسلوبی سے بیوی کو چھوڑ دے۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہم یہ بات پہلے دیکھتے ہیں کہ اس سے استدلال کن افراد نے کیا ہے۔ اس آیت کو دلیل بنایا ہے 3 طلاق کے 3 ہونے کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ اس آیت سے 3 طلاق کا 3 ہونا ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا، باب من اجاز طلاق الثلاث، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو 3 طلاق کے 3 ہونے کا قائل ہے۔ یہ جو ہم نے ترجمہ کیا نا، من اجاز طلاق الثلاث، 3 ہونے کے 3 کا قائل ہے، اس کے دلائل کا باب، یہ ترجمہ کیا ہے غیر مقلد عالم نواب علامہ وحید الزمان صاحب نے، ان کی کتاب ہے تیسیر الباری ترجمہ و تشریح صحیح بخاری، اس میں انہوں نے اسی باب کا عنوان قائم کیا، اور اس کے تحت جو ترجمہ لکھا میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ وہ ترجمہ لکھتے ہیں کہ باب اگر کسی نے 3 طلاق دے دیے تو جس نے کہا کہ تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی اس کی دلیل، یعنی یہ جو آیات اور یہ احادیث امام بخاری نے لکھی ہیں یہ اس موقف کی دلیل ہے کہ 3 طلاق دی جائے تو وہ 3 واقع ہوں گے۔ اور انہوں نے حاشیہ میں جو لکھا ہے وہ لکھتے ہیں ایک ہی مرتبہ یا ایک کے بعد ایک کر کے، گویا امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف علامہ وحید الزمان صاحب غیر مقلد کی زبان یہ نکلا کہ امام بخاری اس بات کے قائل ہیں اگر کوئی شخص ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاق دے یا کوئی شخص متفرق الفاظ کے ساتھ 3 طلاق دے تو وہ 3 واقع ہوگی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ ہم ان حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ ان مسائل میں جن میں اپنے ذام میں آپ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ ہیں، انہیں تو بڑے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ بخاری نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھ لیا، تمہارے پاس بخاری ہے تو لاؤ۔ اور آج امام بخاری رحمہ اللہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر، چاہے وہ ایک لفظ کے ساتھ ہوں چاہے متفرق الفاظ کے ساتھ ہوں، 3 ہونے کے قائل ہیں، تو آپ امام بخاری کو آج چھوڑ چکے ہیں۔ وہ ہمارے حضرات کہتے ہیں نا بخار ان کو تو آتا ہے بخاری نہیں آتی۔ آج امام بخاری رحمہ اللہ 3 کو 1 کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نبی کو دیکھیں گے، تو وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لا رہے اور کیا لا رہے۔ خیر، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے کہ ایک مجلس کی 3 الفاظ کے ساتھ یا ایک لفظ کے ساتھ دی گئی 3 طلاق 3 ہے۔ اسی طرح امام ابو بکر احمد الرازی رحمہ اللہ نے اس آیت کو دلیل بنایا، فرماتے ہیں قولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان یدل علی وقوع الثلاث معا، یہ 3 طلاق کے اکٹھا واقع ہونے کی دلیل ہے، ما کونہ منہیا عنہا، باوجود اس کے کہ 3 طلاق دینا ممنوع ہے لیکن واقع ہو جاتی ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع لاحکام القرآن میں بھی اس آیت کو دلیل بنایا، اس کے تحت لکھا قال علماؤنا، ہمارے علماء کا کہنا ہے واتفق ائمۃ الفتوی علی لزوم ایقاع طلاق ثلاث فی کلمۃ واحدہ، اگر کوئی شخص ایک کلمہ کے ساتھ بیوی کو 3 طلاق دے تو تینوں لازم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ارباب فتویٰ کا یہی موقف ہے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے اس کو ذرا اچھی طرح سمجھیں، یہ بات سمجھ جائیں گے تو غیر مقلدوں کا ایک بہت بڑا اشکال ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ اس سے استدلال 2 طرح سے کیا گیا، اس آیت سے 3 طلاق کے 3 ہونے پر استدلال 2 طرح سے، بڑا اچھی طرح اس کو سمجھیں۔ پہلا استدلال یہ ہے الطلاق مرتان، مرتان کا معنی ہے اثنتان یعنی ڈبل، الطلاق مرتان کا معنی ہوگا کہ طلاقیں ڈبل ہیں، طلاقیں 2 ہیں،
کیا معنی؟ طلاقیں دو ہیں، اس کا معنی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دے، یوں کہے انت طالقن اثنتین، یا اپنی بیوی کو کہے تجھے 2 طلاق ہیں، لفظ طلاق کو ڈبل دے دے تو یہ ہو جاتی ہے. یعنی الطلاق مرتان، مرتان کا معنی ہے اثنتان. اب اس آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ الطلاق مرتان، طلاقیں ڈبل دے دی جائیں تو ہو جاتی ہیں. جب طلاقیں ڈبل ہو جاتی ہیں تو اگر کوئی طلاقیں ڈبل نہ دے، ٹرپل دے دے، طلاقیں 2 نہ دے، طلاقیں 3 دے دے تو وہ بھی ہو جائیں گے. یہ استدلال ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان الطلاق مرتان میں مرتان سے مراد 2 مرتبہ طلاق، 2 مرتبہ یعنی یکے بعد دیگرے نہیں بلکہ 2 طلاقیں ہیں. جب 2 طلاقیں واقع ہو سکتی ہیں جو کہ مجموعتاً ہیں تو 3 بھی واقع ہو سکتی ہیں. لہذا ثابت ہوا کہ اس آیت سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. مرتان کا معنی ہو اثنتان، اس کی دلیل حدیث مبارک میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ اس میں موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العبد اذا نصح سیدہ، اگر کوئی غلام اپنے آقا کا فرمانبردار ہو، اس کا خیر خواہ بنے، واحسن عبادت ربہ اور اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرے، کان لہ اجرہ مرتین، اسے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے مرتین. جو بات ہے اہم نقطہ ہے، مرتین کا کیا معنی ہے؟ اللہ نے ایک بار اجر دے دیا پھر دوبارہ دے دیا، یہ معنی ہے یا پہلی ہی دفعہ ڈبل دے دیا؟ پہلی دفعہ ڈبل دے دیا. یہ معنی تو نہیں ہے کہ ابھی پیشی ہوگی بھائی تم نے 2 کام کیے تھے، ایک اجر لے لو، پھر 2 بار دوبارہ آؤ پھر دوسرا لے لو. مرتان کا معنی ہے اثنتان، کہ ایک ہی مرتبہ ڈبل اجر دینا. تو حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ مرتان بمعنی اثنتان پایا جاتا ہے. لہذا آیت قرآنی کا معنی یہ ہوگا الطلاق مرتان اے الطلاق اثنتان. جب 2 طلاق واقع ہو سکتی ہے تو 2 طلاق جب ایک وقت میں واقع ہو سکتی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 3 بھی ایک وقت میں ہو سکتی ہے. یہ ہے استدلال نمبر 1. دوسرا استدلال یہ ہے کہ یہاں مرتان کا معنی ہو مرتن بعد مرتن، ایک مرتبہ دی اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ دی. اگر ایک شخص نے بیوی کو 1 مرتبہ طلاق دی پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ طلاق دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 مرتبہ طلاق کے بعد جب دوسری مرتبہ طلاق دے گا تو وہ طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے. یہ جو مرتان کا لفظ ہے، یہ مرتان کا لفظ جس طرح اس بات پر صادق آتا ہے کہ ایک بندے نے ابھی طلاق دی حالت طہر میں، پھر حالت حیض آئی، پھر طہر آئے، اس میں طلاق دے دی، تو یہ بھی مرتان کے مفہوم اس پر صادق آتا ہے. اور اگر ایک ہی محفل میں ابھی بیوی کو کہا انت طالقن، اس کے بعد فوراً کہا انت طالقن، تو اب بھی واقع ہو، اس پر بھی مرتان کا اطلاق ہوتا ہے. اس کی دلیل بھی حدیث مبارک ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں باب الوضوء مرتین مرتین میں موجود ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضع مرتین مرتین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ وضو کیا. آپ ذرا بتائیے 2 مرتبہ وضو کا کیا مطلب ہے؟ 1 مرتبہ اس محفل میں کیا، پھر حضور علیہ السلام نے بہت بعد میں دوسری محفل میں کیا. کیا یہ مطلب ہے یا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی محفل میں اعضائے وضو کو 2 بار دھویا؟ ایک ہی محفل میں اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھویا. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ مرتان کا لفظ اس پر بھی صادق آتا ہے کہ ایک محفل میں کسی کام کو 2 مرتبہ کیا جائے. اب الطلاق مرتان کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو ایک محفل میں 1 مرتبہ طلاق دی، پھر اسی محفل میں دوسری مرتبہ بھی طلاق دے دی، تو یہ بھی الطلاق مرتان کے مفہوم میں داخل ہے. اب اس سے پتہ چلا استدلال امام بخاری کا 3 طلاق کے وقوع پر یہ ہوا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے ایک محفل میں، دوسری بھی دیتا ہے وہ واقع ہو جاتی ہے، تو تیسری بھی دے دے تب بھی واقع ہو جائے گی. جب 2 واقع ہو سکتی ہیں تو 3 بھی واقع ہو سکتی ہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کا استدلال ہے. اب گویا اس طلاق مرتان سے بات معلوم ہوئی
ایک ہی محفل میں اگر 2 طلاق دے دے واقع ہوگی، 3 بھی دے دے واقع ہو جائے گی۔ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اگرچہ یہ بات منہی عنہ ہے، ممنوع ہے کہ 3 اکٹھی نہ دی جائے، لیکن واقع برل ہو جائے گی۔ یہاں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ 2 استدلال آپ نے سمجھ لیے، اس کے بعد آپ نے اب اشکال سمجھنا ہے۔ یہ اشکال ان کے ایک مفسر صاحب ہے آج کل، انہوں نے اشکال کو چھیڑا ہے۔ وہ اشکال یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں الطلاق مرتان سے 3 طلاق کا وقوع آپ جو استدلال کرتے درست نہیں ہے۔ کیوں؟ مرتان کا معنی ہے مرتن بعد مرتن، اب مرتن بعد مرتن کا مصداق کیا ہوگا؟ اس طور میں طلاق دی، اگلے طور میں طلاق دی، تو یہ متفرق طلاقوں کی دلیل ہے، مجتمع طلاقوں کی دلیل نہیں ہے۔ اور متفرق بھی کیسی کہ ایک طور میں یہاں اور ایک طور میں اگلے طور میں، تب دلیل بنتی ہے۔ آپ ایک طور میں کٹھی 3 طلاقوں کی، ایک طور میں متفرق الفاظ کے ساتھ 3 طلاقوں کی دلیل نہیں بنا سکتے۔ لیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست نہیں۔ کیوں؟ مرتان کے مفہوم میں جس طرح اس طور میں طلاق، اگلے طور میں طلاق، اگلے طور میں طلاق داخل ہے، بالکل اسی طرح ایک طور میں یا ایک مجلس میں اگر مرتن بعد مرتن، ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق، اس مفہوم کو بھی داخل ہے۔ اور اس مفہوم پر ہم نے دلیل قرآن کریم کی حدیث مبارک پیش کر دی کہ توضأ مرتین مرتین۔ کیا ہم غیر مقلدوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا اگر یہی مطلب ہو کہ مرتان ایک محفل میں یکے بعد دیگرے آ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس حدیث مبارکہ کا کیا معنی ہوگا توضأ مرتین مرتین؟ کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ حضور نے ایک ہفتہ کے دن کو وضو فرمایا اور ایک وضو آپ نے کب فرمایا؟ اگلے مہینے ہفتہ کے دن؟ حالانکہ وہ بھی اس کے قائل، وہ کہتے ہیں ایک ہی مجلس ہے، تو معلوم ہوا کہ مرتان کے مفہوم میں ایک مجلس کی ڈبل طلاق، ٹرپل طلاق یہ شامل ہے۔ دلیل نمبر 2، دوسری دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر خامد نے تیسری طلاق بھی دے دی تو یہ طلاق دینے سے بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہے گی تا وقت کہ وہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے، اس آیت مبارکہ سے بہت سے حضرات نے استدلال کیا۔ ہماری اس فائل میں 3 حضرات لکھے ہیں، ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور ایک ہے امام و فقیہ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، اور تیسرے ہیں علامہ ابن حزم۔ ان 3 حضرات کا استدلال ہمارے اس فائل میں موجود ہے۔ ان تینوں نے اس آیت کو 3 طلاق کے وقوع کی دلیل بنایا ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیں استدلال کو، اور اس کے بعد ان کے حوالے کو سمجھیں۔ دیکھیے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، یہ استدلال وہی ہے جو آپ نے نور الانوار میں بھی پڑھا ہوا ہے۔ ملا جیون رحمہ اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے۔ الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں ہیں۔ اب یہاں جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا، یہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے۔ تعقیب مال وصل کا معنی 2 طلاقیں دی، 2 طلاقوں کے فوراً بعد تیسری طلاق دے دی۔ اب اس کا نتیجہ لا تحل له من بعد، بیوی خاوند کے لیے حلال نہیں رہتی حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ ہمارے ہاں عاقلہ بالغہ عورت اگر کہیں نکاح کرے تو اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر غیر کفر میں کرے تو ولی کو اختیار ہوتا ہے، کیونکہ ان کے لیے ایک سمجھی جائے گی، اگر وہ غیر کفر میں کرے تو ولی کو پھر اختیار ہوگا۔ اس کی دلیل بھی ہم یہ آیت بناتے ہیں حتی تنکح زوجا غیرہ۔ تنکیہ صیغہ واحدہ مؤنثہ غائبہ کا ہے، اور یہ راجع ہے عورت کی طرف، تو وہ عورت نکاح کرے، اس میں ولی کو نہیں کہا گیا کہ تم نکاح کراؤ۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عاقلہ بالغہ لڑکی اگر اپنا نکاح کر لے تو یہ جائز ہے، واقع ہو جاتا ہے۔ خیر، فَإِن طَلَّقَهَا میں فا تعقیب مال وصل کے لیے آیا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ اگر بندے نے 2 طلاقیں پہلے دی ہوں، اس کے فوراً بعد تیسری طلاق دے دے تو اب بیوی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فا بتا رہا ہے کہ اس میں جو 3 طلاقیں متفرق سمجھی جا رہی ہیں وہ طلاقیں جو ایک مجلس کی ہوں۔ اگر ایک طلاق اس طور میں دی، دوسری اگلے میں، تیسری اس سے اگلے میں، تو یہ فا کے مفہوم کے مخالف ہے۔
فا کا مفہوم یہ چاہتا ہے کہ طلاق ہو لیکن طلاق تعقیب کے ساتھ ہو، فوراً بعد ہو جائے. یہاں سما کا لفظ نہیں ہے، یہاں واؤ کا لفظ نہیں ہے کہ مطلق جمع کے لیے آ جائے، اس طور میں بھی اگلے طور میں فا ہے. تو لفظ فا کا مفہوم ابتدائی یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہ طلاق ہے جو اس پہلی دو طلاقوں کے فوراً بعد ہو جاتی ہے، اور وہ ایک مجلس کی طلاق ہے. اس سے ثابت ہوا ایک مجلس کی متفرق طلاق اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے. یہ استدلال عمومی ہے جو تمام حضرات نے کیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے بڑھ کر ایک اور استدلال کیا. وہ یہ کیا کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دے دی تو وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے. وہ کیسے بھلا؟ دیکھیں، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک محفل کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے. اب ایک محفل کی 3 طلاق جب 3 ہے تو ایک محفل میں جس طرح متفرق الفاظ سے طلاق دی جاتی ہے، ایک محفل میں ایک لفظ کے ساتھ بھی 3 طلاق دی جاتی ہے. تو جب ایک محفل کی طلاق اس آیت سے ثابت ہو جاتی ہے تو ایک محفل کی وہ طلاق جو بے لفظ واحد ہو وہ بھی اس آیت سے ثابت ہو جائے گی. یہ استدلال ہے امام بخاری، امام عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا. آپ دیکھیے امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ذکر کیا ہے، ان طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ. آپ نے لفظ ثلاثا کہا کہ اگر خامد نے تینوں دے دی ہوں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت رحمہ اللہ، حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عنوان ہے اور جو مقصود ہے وہ 3 اکٹھی طلاقوں کے وقوع کا اس آیت سے استدلالی طور پر اس بات کرنا ہے. اور دوسرا امام شافعی رحمہ اللہ نے آپ نے فرمایا والقرآن يدل واللہ عالم على ان من طلق زوجۃ له دخل بها او لم يدخل بها ثلاثا. کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، چاہے ہم بستری کر چکا ہو چاہے ہم بستری نہ کر چکا ہو، تو بیوی حلال نہیں رہتی. کیوں؟ کہ والقرآن يدل، قرآن کی آیت اس کی دلیل ہے. ایک بات ذرا درمیان میں سمجھ لیں، اگر بیوی غیر مدخول بہا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، خاوند نے طلاق دے دی ہے تینوں، تو 3 طلاق دینے کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 بلفظ واحد دے گا. ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں، خاوند نے کہہ دیا تجھے 3 طلاق ہیں، اب یہ تینوں پڑ جائیں گی، اب بیوی حرام ہو جائے گی. اور اگر غیر مدخول بہا کو طلاق دی ہے، تترا تارتن تارتن، الگ الگ الفاظ میں دی ہے، اس نے کہا انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، تو پہلی طلاق پڑھنے سے وہ عورت بائنہ ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا. اور عدت بھی چونکہ نہیں ہے اس لیے دوسری 2 طلاقیں نہیں پڑیں گی. متفرق الفاظ کے ساتھ اگر غیر مدخول بہا کو طلاق دی جائے تو وہ 1 ہوتی ہے، اور اگر ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دی جائے تو وہ 3 ہوتی ہیں. اب ذرا امام شافعی رحمہ اللہ کی بات سمجھیں. امام شافعی رحمہ اللہ اس مقام پر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے غیر مدخول بہا کو 3 دے دیں تو وہ واقع ہو جاتے. دلیل یہ آیت ہے. اس سے پتہ چلا کہ اس آیت سے جہاں متفرق الفاظ کے ساتھ 3 طلاق کے وقوع کا مسئلہ سمجھ آتا ہے، اس آیت سے ایک لفظ کے ساتھ 3 طلاق کے وقوع کا مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال، امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال ہے، جس کی تقریر میں نے عرض کر دی ہے کہ جب ایک مجلس میں تینوں واقع ہو جاتی ہیں تو ایک مجلس میں تو ایک لفظ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی واقع ہو جائیں گی. ایک یہاں اشکال اور ایک جواب سمجھے، اور یہ بڑا اہم اشکال اور بہت اہم جواب ہے. یہ اشکال زیادہ سے زیادہ ایک شبہ کی حیثیت ہے، اس کو دلیل کا نام ہم نہیں دے سکتے، اس کو مخالفین پیش کرتے ہیں. اور کل پرسوں کی بات ہے، لاہور کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اس پر مقالہ لکھا ہے، چھوٹا سا ہے. انہوں نے اس کو بنیاد بنایا، اس شبہ کو بنیاد بنایا، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھنے والے شخص ہیں اور اتنی معمولی سی بات کو جو ہمارے درسگاہ کے چھوٹے افراد سمجھ سکتے ہیں، چھوٹے طلبہ سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے. اتنا آسان سا ایک اشکال ہے جس کو آپ بہت بڑا اشکال سمجھ کر اس کی بنیاد پر آپ نے ایک نیا مسئلہ گھڑ کے رکھ دیا. اشکال کیا ہے؟ ذرا اشکال سمجھ. اشکال یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں 3 طلاق اگر کوئی شخص ایک لفظ کے ساتھ دے
یا الفاظ متفرقہ کے ساتھ دے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں. اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے ساتھ یا کٹھی 3 طلاق دینا تو حرام ہے، بدعت ہے. اب اشکال کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جس کام کو آپ کہتے ہیں بدعت ہے، حرام ہے، وہ واقع ہو رہا ہے. کیا حرام کام شرعاً واقع ہو جاتے ہیں، بدعت واقع ہو جاتی ہے؟ تو آپ تو بدعت کو واقع کرنے والے ہو، لہذا واقع نہیں ہوتی. جب ایک کام ہے ہی غیر شرعی، جب ایک کام ہے ہی بدعت، تو واقع کیسے ہوگا؟ آپ سمجھے اشکال؟ اب اس سے عوام سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہے چیز بدعت تو خام خواہ اس کا واقع کیوں کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں 2 چیزیں الگ الگ ہیں، آپ نے دونوں کو گتھم گتھا کر دیا. ایک ہے کسی چیز کا جواز اور ایک ہے کسی چیز کا نفاذ. جواز الگ ہوتا ہے اور نفاذ الگ ہوتا ہے. جواز الگ ہے، نفاذ الگ ہے. پہلی مثال، بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص بیوی کو طلاق دے، بغیر وجہ، نہ اس کا قصور نہ اس کا کوئی مسئلہ، تو یہ دینا جائز ہے؟ تو غلط ہے. شریعت کی نظر میں طلاق سے بری کوئی چیز نہیں. ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق. بغیر کسی وجہ کے اگر خامند بیوی کو طلاق دے تو طلاق دینا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، خلاف شریعت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے. واقع ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. ان سے بھی پوچھے، کہتے ایک ہو تو واقع ہو جائے گی. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ایک چیز خلاف شریعت تو واقع نہیں ہوتی تو یہ بھی واقع نہیں ہونی چاہیے نا. آپ کہتے نہیں، واقع ہو جائے گی. اسی طرح مثال نمبر 2، حالت حیض میں اگر کوئی شخص بیوی کو طلاق دے تو یہ پسندیدہ ہے ناپسندیدہ ہے؟ چاروں مسالک کہتے ناپسندیدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی، 1 طلاق. اور 1 طلاق جب آپ نے دے دی تو حضور علیہ السلام کو علم ہوا، آپ نے فرمایا کہ آپ اس سے رجوع کرو. رجوع کیا. حالت حیض میں طلاق دینا یہ ناپسندیدہ ہے شریعت کی نظر میں، لیکن واقع ہو گئی یا نہیں؟ صحیح بخاری میں موجود ہے. اسی کتاب و طلاق میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر سے روایت کی. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسبت علیہ بتطلیقۃ، وہ جو 1 طلاق میں نے بیوی کو دی تھی نا، وہ مجھ پر شمار کی گئی. تو دیکھیں جواز نہیں ہے لیکن نفاذ ہو جاتا ہے. اگر یہی معنی کیا جائے کہ جو جائز ہی نہیں ہے تو اس پر احکام شرعی نافذ نہ کرو، تو یہ عقل و دانے سے بالا تر بات ہے. آپ سے ایک سوال ہے، چوری کرنا جائز ہے؟ ڈاکہ ڈالنا، قتل کرنا، زنا کرنا، قذف لگانا جائز نہیں ہے. لیکن ایک شخص کر لیتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں، آپ پر ہم حد لگائیں گے. آپ کو اسلامی جو شریعت ہے وہ حد آپ پر لگاتی ہے. وہ کہتے ہیں جب ایک چیز ہے ہی ناجائز تو آپ اس پر احکام مرتب کیوں کرتے؟ آپ کہیں گے کہ عقل و دانش کی بات کرو. یہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہے ہی ناجائز تو آپ اس کو احکام مرتب کیوں کرتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں پھر تو دنیا میں جتنے ناجائز کام انسان کرتا ہے حکم مرتب نہ کرو. کیوں؟ اللہ کے بندے، ہے ناجائز کام، حکم کیوں مرتب کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اس کا جائز ناجائز ہونا الگ ہے اور اس کا نفاذ ہونا ہی الگ چیز ہے. ایک شخص اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، انت علیہ کا ظاہر امی، تو یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اللہ نے اس کو قول زور فرمایا ہے. قول زور جھوٹا ترین قول ہے. لیکن ہم اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے تو اس پر حکم شرعی یعنی کفارہ کا لزوم یہ مرتب ہو جاتا ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ جو چیز خلاف شریعت ہو وہ نافذ ہی نہیں ہوتی. یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. اس پر تو احکام، ہاں اب ہم دیکھتے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 3 طلاق دینا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، لیکن شریعت نے ان کا اعتبار کیا ہے. جب اعتبار کیا تو ہم کہہ دیں گے 3 طلاق دینا اگرچہ غلط ہے لیکن اگر کوئی دے دی تو واقع ہو جاتی ہے، اس پر حکم شرعی نافذ ہو جائے گا. یہ ایک شبہ تھا ان لوگوں کا جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کر دیا، اور یہ شبہ ہی کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک بات ذرا اس پر الزامی جواب بھی سمجھیں. یہ تقریباً 5 الزامی جواب ہم نے دے، تحقیقی ہے، ایک الزامی بھی سمجھیں. آپ لوگ ان سے پوچھیں اگر 3 طلاق دینا یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، اور بدعت نہیں ہونی چاہیے،
آپ لوگ غلط کرتے ہیں بدعت کو مرتب کر کے. ہمارا سوال یہ ہے اگر 3 طلاق بدعت ہے، ناجائز حرام ہے، نہیں ہونی چاہیے، تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے نا. ایک بندے نے 3 طلاق دے دی ہے، آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ ایک ہو جاتی ہے، تو آپ تو وقوع کے قائل تو آپ بھی ہو گئے نا. گویا ہم قائل ہوئے 3 طلاق کے 3 ہونے کے، اور آپ قائل ہوئے 3 طلاق کے 1 ہونے کے. تو جو بدعت تھی ہمارے ہاں بھی اور آپ کے ہاں بھی، ہم اگر اس کے وقوع کے 3 قائل ہو گئے تو آپ بھی تو قائل ہو گئے نا. اگر ہم گناہ گار ہیں تو آپ کون سے جو وہ پاکیزہ اور پاک باز ہو گئے، آپ بھی تو پھر اس کے قائل ہو گئے نا. وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی. میرا نامہ اعمال لکھا گیا تو کہتے سیاہ نامہ اعمال، اسی سیاہی کو اپنی زلف میں لے لیا تو کہتے خوبصورت ہے ہم. تو 3 طلاق کا جو وقوع ہے، اگر یہ آپ اس کو بدعت بھی کہ تب بھی واقع ہو جاتا ہے. ہاں البتہ یہ کہ گناہ ہوگا لیکن بیوی جدا ہو جائے گی. تو ہم دونوں باتیں کرتے ہیں، ہم ادھوری بات بالکل نہیں کرتے. یہ آیات مبارکہ تھی. اب احادیث مبارکہ سے ہمارا استدلال. پہلی دلیل حدیث مرفوعہ میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، سنن کبریٰ بہقی میں اور دیگر کتب حدیث میں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا گیا. مسئلہ کیا؟ ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں. فطلق فتزوجت، اس عورت نے پھر دوسری جگہ نکاح کیا. فطلق، اس دوسرے خامد نے بھی اس کو طلاق دے دی. فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحل للاول، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ عورت پہلے خامد کے لیے حلال ہوئی ہے یا نہیں؟ قال لا حتى يذوق وصيلتها كما ذاق الاول. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت پہلے خامد کے لیے اس وقت حلال ہوگی جب دوسرا خامد بھی اس کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے جس طرح پہلے خامد نے ہم بستری کی ہے. اب یہاں جو الفاظ ہیں طلقہ امرأتہ ثلاثا، خامد نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. یہ اب اس آیت کو ہم دلیل بنا رہے ہیں 3 طلاق کے ایک مجلس میں یا 3 طلاق کے اکٹھے ہونے کی دلیل. اس کا استدلال سمجھے. پہلا استدلال تو یہ کہ اس روایت کے اوپر باب باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب من اجاز طلاق ثلاث، کہ 3 طلاق جو اکٹھی دیتا ہے بقول غیر مقلد ایک لفظ کے ساتھ یا متفرق الفاظ کے ساتھ، تو یہ جو باب ہے اس میں وہ سب دلیلیں ہیں جو 3 کے 3 ہونے کی ہیں. تو ایک تو امام بخاری کا استدلال کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کو 3 طلاق کے 3 ہونے کی دلیل بنا رہے ہیں. دوسری بات، امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر جو باب قائم کیا وہ باب ہے باب لا تحل المطلقۃ ثلاثا لمطلقها، کہ 3 طلاق جس عورت کو دی جائیں وہ اپنے مطلق خاوند کے لیے حلال نہیں. اور امام بہقی رحمہ اللہ کا استدلال باب ما جاء فی امضاء طلاق ثلاث وان کن مجموعات، 3 طلاق واقع ہوتے اگرچہ وہ کٹھی ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جو حدیث ہے اس کو محدثین فرما رہے ہیں کہ 3 طلاق اس میں جو دی گئی نہیں خامد نے دی تھی وہ 3 طلاق اکٹھی دی تھی. پہلی بات محدثین کا استدلال. دوسری بات شارحین کا استدلال. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا فَالتَّمَسُّكُ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِهَا مَجْمُوعَةً. یہ جو امام بخاری کا استدلال ہے نا، اس روایت سے اس طرح ہے کہ اس کے ظاہر الفاظ سے استدلال ہے، کیونکہ طلقها ثلاثا کے الفاظ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اس خامد نے بیوی کو 3 طلاق مجموعتاً اور اکٹھی دی تھی. تیسرا استدلال سمجھیں. دیکھیے تیسرا استدلال ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی اکٹھی ہوں، ایک لفظ کی ہوں یا الگ الگ طہروں میں ہوں، ہر طرح کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے. 3 طلاق کے 3 ہونے کا مسئلہ علی الاطلاق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب مسئلہ پوچھا گیا یا رسول اللہ اتحل للاول، یہ عورت پہلے خاوند کے حلال ہے، آپ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس نے 3 طلاق اکٹھی دی تھیں یا 3 طلاق الگ الگ الفاظ میں دی تھیں. اگر 3 طلاق اکٹھی دی تو ایک ہے، اگر الگ الگ الفاظ میں دی تب 3 ہے.
حضور نے تفصیل پوچھی؟ علل اطلاق مسئلہ بتا دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق کا حکم ایک ہے، چاہے وہ الگ الگ ہوں چاہے وہ اکٹھی ہوں۔ نمبر 4، اگر 3 طلاق ایک ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے خاوند کے ہم بستر ہونے کی شرط کبھی نہ لگاتے۔ کیوں؟ پہلے نے جب 3 دے دیا، 3 تو ایک ہوتی ہے، وہ رجی بن جائے گی، جب نکاح سے نکلی بائن بن جائے گی۔ دوسرا خاوند نے صرف نکاح کیا، دوسرا خاوند ہم بستر نہ بھی ہو تب بھی پہلے کے لیے حلال ہو سکتے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ 3 اکٹھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ 4 امور ہیں استدلال کے۔ دلیل نمبر 2، یہ بھی صحیح بخاری میں روایت ہے۔ اس روایت کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ یہاں پر تو خلاصہ ہے، لیکن امام بغوی رحمہ اللہ نے اس روایت اور اس مضمون کو بڑا مفصلاً بیان فرمایا، جس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آیت نازل ہوئی والذین یرمون المحصنات، کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، ان کا اللہ نے حکم بیان فرما دے کہ 4 ان کے لیے چاہیے کہ شہادات ہونے چاہیے، 4 گواہ ہوں۔ 4 گواہ نہیں ہوں گے تو خود ان کو سزا ملے گی، یہ فاسق ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت منبر پر آپ نے پڑھ دی، صحابہ کرام کو حکم بتا دیا، تو حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں، بڑے معزز مکرم، یہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے اور وہ لوگوں کو کہتا ہے تو پھر الٹا اس کو مارا جائے گا، یعنی اس کو سزا دی جائے گی، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر اس کو جو ہے وہ فاسق کہا جائے گا، وہ مردود و شہادت ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ اگر یہ بندہ خود چلا جاتا ہے اور جا کے پھر گواہ ڈھونڈنے لگ جاتا ہے 4، تو اس کے گواہ کے آنے تک تو یہ بندہ کام کر کے بھاگ جائے گا۔ تو یا رسول اللہ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ خیر، یہ ایک جمعہ کو انہوں نے یہ مسئلہ حضور سے پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے کہ اس کو ایسا مارا جائے گا جو قذف کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ جو کسی کو دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ یہ مسئلہ انہوں نے خیر پوچھا ایک جمعہ۔ اس کے بعد انہی کے خاندان میں ایک ایسا مسئلہ واقع ہو گیا۔ انہی کے چچا زاد حضرت اویمر اجلانی رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا اپنی بیوی خولہ کو کہ وہ شریک بن سہمہ کے ساتھ ان کو ملوث پایا، تو وہ فوراً دوڑے آئے عاصم بن عدی انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس کہ یہ تو مسئلہ ہمارے گھر میں یوں ہو گیا۔ انہوں نے ان کو لیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ تو ہمارے ہاں ہو گیا، اب ان کے پاس گواہ نہیں ہے، گواہ ان کے پاس نہیں، تو اب کیا مسئلہ ہو؟ اس پر پھر آیات لیان اتری سورۃ النور کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیان کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو کسی کے ساتھ دیکھ لے وہ 4 گواہ لائے گا، لیکن اگر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ دیکھ لے تو اب گواہوں کی ضرورت نہیں، اب لیان ہوگا۔ لیان کا معنی آپ علیہ السلام نے ان کی بیوی کو بھی بلایا اور ان کو بھی بلایا۔ بیوی انکار کر رہی تھی کہ یہ مجھ پر تہمت ہے، وہ کہہ رہے تھے میں سچ بول رہا ہوں۔ لیان کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر دونوں قسمیں اٹھائیں گے، 5 قسمیں۔ خاوند پہلی قسم اٹھائے گا 4 قسمیں اٹھائے گا کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم اٹھائے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہے۔ بیوی نے جو 4 قسمیں اٹھانی ہے، اولی 4 قسمیں وہ یہ اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، 5ویں قسم اٹھائے گی کہ اگر یہ سچا ہوا تو مجھ پر خدا کا غضب۔ 4 قسمیں اور 5ویں لعنت اور غضب کی قسم اٹھانے کے بعد اب حکم یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے لیان۔ لیان متحقق کب ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے متحقق ہونے کے لیے یہ ہے کہ یا تو خاوند بیوی کو 3 طلاق دے کر جدا کر دے، کہہ دے کہ میں نے تجھ کو چھوڑ دیا، میں نے تجھ کو پکا چھوڑ دیا، یعنی الفاظ متارکت خاوند کی زبان سے آنے چاہیے، یا قاضی وقت ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دے۔ بس جب قاضی وقت جدائی کرا دے یا خاوند خود جدا کر دے، اب لیان متحقق ہوگا، اب یہ عورت عدت گزار کر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ صرف قسمیں کھانے کے بعد لیان متحقق نہیں ہوتا، بلکہ لیان متحقق ہونے کی شرط کیا ہے؟ یا تو خاوند جدا کرے طلاق دے کر یا دیگر الفاظ متارکت کے ساتھ، یا جو قاضی ہے وہ قاضی ان کو الگ الگ کر دے۔ یہ مسئلہ ہے تفصیلی،
اب سمجھیں اس حدیث مبارک میں، حدیث میں بھی تفصیل مسئلہ ہے، ہم نے وہی مستدل الفاظ کوٹ کیے ہیں۔ حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ نے جب یہ مسائل ہو چکے، وہ بھی قسمیں کھا چکی، یہ بھی قسمیں کھا چکے، اب حضرت عویمر اجلانی فرماتے ہیں کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتھا، یا رسول اللہ اگر میں نے اتنی قسمیں کھا لی، اب بھی اگر اس عورت کو میں اپنے پاس رکھوں نا تو پھر مطلب یہ کہ میں نے تو جھوٹ بولا اس پر، یعنی میں اب نہیں رکھتا۔ فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی حضرت عویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو 3 طلاق دی وہ اکٹھی دی تھی یا الگ الگ طہر میں؟ یہ تو واضح الفاظ ہے، فطلقها ثلاثا، اسی محفل میں دی اور اکٹھی دی اور ایک لفظ کے ساتھ دے دی ہیں۔ تو اور سنن ابی داود میں جہاں یہ واقعہ موجود ہے وہاں الفاظ ہیں فطلقها 3 تطلیقات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانفذه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ان 3 طلاقوں کو نافذ بھی فرما دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے، اس روایت سے اس دلیل بنائی ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کے سامنے 3 طلاقیں عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ نے دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما دی، ابو داود کی روایت۔ تو یہ مجموعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مجلس کی بلکہ ایک لفظ کے ساتھ جو 3 طلاق دی جائے وہ 3 طلاق 3 واقع ہوتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے اتنی واضح اور اتنی صاف دلیل کہ 3 طلاق کا واضح لفظ، ایک ہی مجلس کا واضح لفظ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کو نافذ کرنے کا واضح لفظ موجود ہو، اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص انحراف کرتا ہے تو سوائے اس کی عقل پر افسوس کرنے کے انسان اور کیا کہہ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، روات اس کے بالکل ثقہ ہیں، مستدلین اس سے استدلال کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انسان ماننے کو تیار نہیں، کیوں کہ اپنے مسلک پر حرف آتا ہے۔ جس مسلک کی بنیاد ہمارے مسلک کی بنیاد اسی پر تھی، لوگ طلاقیں دیتے اور ہمارے مسلک کا رجوع کرتے ہیں، اگر وہ اس کو ماننے پر آ جائے تو پھر مسلک کی بنیاد تو ختم ہو گئی۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نا اپنا واقعہ ہے یا کسی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک جگہ گیا تو مسجد تھی ایک غیر مقلدوں کی، وہاں دیکھا 2-3 بندے تھے، پھر ایک عرصہ بعد گیا تو بندے بڑھ گئے، کو 8-9 بندے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ مسلک یہاں زیادہ پھیل رہا ہے، کیا ہے؟ میں کچھ عرصہ پہلے آیا تھا تو 3-4 تھے، اب بندے 10 کے قریب ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ مسلک نہیں پھیل رہا، یہ وہ سارے بندے ہیں جنہوں نے بیویوں کو 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں، اور اس مولوی صاحب نے چونکہ فتویٰ دیا ہے اب اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ مسلک جو ہے وہ دلیل کی بنیاد پر نہیں تبدیل کر رہے، یہ مسلک اپنے ہوس، حرص اور خواہشات کی بنیاد پر تبدیل کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے امور سے محفوظ رکھے۔ اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی، امام بخاری کا بھی استدلال ہے، خود الفاظ حدیث بھی موجود ہے کہ 3 طلاق 3 ہے۔ دلیل نمبر 3، حضرت محمود بن لبید، یہ صغار صحابہ میں سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، آپ علیہ السلام کو یہ خبر دی گئی کہ ایک بندے نے اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل طلق امرأته 3 تطلیقات جمیعہ، ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق اکٹھی دے دی ہے۔ حضور علیہ السلام فقام غضبانا، حضور علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو غصہ آ گیا، ثم قال، اور حضور نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود کتاب اللہ سے کھیل رہے ہو؟ کیا مانا کہ طلاق تو الگ الگ دو، تم اکٹھی دے رہے ہو۔ حتی قام رجل، یہاں تک ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ الا اقتلہ، اللہ کے نبی حکم فرمائے میں اس بندے کی گردن اڑا دوں جس نے ایک یہ کام کر کے آپ کو جو ہے وہ پریشان کیا ہے اور آپ کے غصہ کا سبب بنا ہے۔ ذرا یہاں توجہ سے سمجھے بات، استدلال۔ اس شخص نے کتنی طلاق دی؟ 3، اور طلاق کیسے دی؟ جمیعاً، 3 اکٹھی دی۔ اگر 3 طلاق اکٹھی ایک طلاق ہوتی تو غصہ ہونے کی کوئی وجہ تھی؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ٹھیک ہے کوئی نہیں، 3 دی ہے نا، ایک ہی ہے، کوئی نہیں، رجوع کر لو۔ حضور علیہ السلام کا غصہ فرمانا، اور اتنا غصہ فرمانا کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فرمایا اس بندے کو میں مار دوں،
اس بات کی دلیل ہے کہ 3 واقع ہو چکی تھیں، اور حضور غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ خلاف شریعت تھی۔ تو کتنی باتیں آ گئی؟ دونوں آ گئی۔ وقوع بھی سامنے آ گیا، اگر وقوع نہ ہوتا تو حضور فرما دیتے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہے طلاق، جبکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ اور حضوروں کا غصہ ہونا دلیل ہے کہ 3 اکٹھی دینا یہ غلط ہے، یہ خلاف شریعت ہے۔ تو اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاق کوئی دے تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ فائل میں 4 حضرات کے حوالے دیے گئے ہیں، امام ماردینی، امام ابن قیم، امام ابن کثیر اور حافظ ابن حجر اسقلانی کے، انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ ایک یہاں ایک بات سمجھیے، اگر 3 طلاق ایک ہوتی تو کہیں تو روایت میں آتا کہ حضور نے اس کو رجوع کا حکم دیا تھا، حضور نے رجوع کا حکم نہیں دیا۔ اس سے محدثین یہ سمجھ رہے ہیں کہ رجوع کا حکم نہ دینا دلیل ہے کہ تینوں واقع ہو گئی تھی۔ چنانچہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے علامہ ابن العربی کے حوالے سے لکھا، ان فی تصریح بان الرجل طلق ثلاثا مجموعۃ، اس روایت میں تصریح کہ بندے نے 3 طلاق دی، ولم یردہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو رد نہیں فرمایا، بل امضاہ، بلکہ حضور نے اس کو نافذ فرما دیا۔ یہ نفاذ کہاں سے سمجھ آیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رد، حضور علیہ السلام کے رد نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ نے باب باندھا الثلاث المجموعۃ وما فیہ من التغلیظ، کہ 3 طلاقوں کا مجموعہ کی بات اور اس میں جو شدت حضور نے ارشاد فرمائی اس کا بیان۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق دی جائے تو یہ 3 ہوتی ہے۔ دلیل نمبر 4 سنن دارقطنی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ روایت کا کچھ خلاصہ میں نے عرض کر دیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ نے یہ ارادہ کیا کہ اگلے حیض میں جا کر میں 2 مزید دے دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ابن عمر ما ہکذا امر اللہ، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا جس طرح آپ نے کیا، یعنی حالت حیض میں آپ نے طلاق دی ہے، یہ حکم اس طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کو حالت طہر میں طلاق دینی چاہیے تھی۔ اب کیا کریں؟ فرماتے ہیں اب اس سے رجوع کریں۔ سنت طریقہ یہ ہے ان تستقبل الطہر فتطلق لكل قرء، آپ طہر کا انتظار کریں اور اس میں آپ بیوی کو اپنی طلاق دے دیں۔ خیر، فامرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراجعتها، حضور نے مجھے حکم دیا تو رجوع کر لیا۔ اب ابن عمر رضی اللہ، یہ جو الفاظ ابھی آ رہے ہیں یہ الفاظ اب ہمارے موقف کی دلیل ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو میں نے حضور سے عرض کیا، رأیت لو انی طلقتها ثلاثا کان یحل لی ان اراجعها، یا رسول ایک مسئلہ بتائیں، اگر میں اپنی بیوی کو 3 دے دیتا تو کیا رجوع کر سکتا تھا میں؟ اب تو 1 دی ہے نا، آپ نے رجوع کا حکم دے دیا، اگر میں 3 دے دیتا تو کیا مجھے رجوع کا حق حاصل ہوتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا، 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں تھا۔ کانت تبین منک وتکون معصیۃ، بیوی تم سے جدا بھی ہو جاتی اور یہ گناہ بھی ہوتا۔ یہاں ایک بات سمجھیے، اگر ہم یہ بات عرض کرتے ہیں اس روایت سے جو طلاقیں معلوم ہو رہی ہیں وہ طلاق ایک محفل کی 3 طلاق ہیں، الگ الگ طہر کی 3 طلاق نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی الگ الگ طور میں جو 3 طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق سنت ہے نا، کوئی شخص سنت طلاق دے تو گناہ گار ہے؟ نہیں۔ اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تجھے گناہ بھی ہوتا اور بیوی بھی جدا ہوتی۔ گناہ کیوں ہوتا؟ اس لیے کہ طلاق الگ الگ طور کی نہیں ہے۔ الگ الگ طور کی طلاق تو سنت طلاق ہے، اس پر تو ثواب ملے گا، آپ نے شریعت مطہرہ کو فالو کیا۔ آپ نے جو 3 طلاق پر گناہ کی بات کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق سے مراد 3 طلاق اکٹھی اور ایک محفل کی 3 طلاق ہے، وگرنہ گناہ کا کوئی مان نہیں بنتا۔ اور آپ نے فرمایا تبین منکا، وہ تم سے جدا ہو جاتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق ایک محفل کی واقع بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دلیل نمبر 4 اس بات کی دلیل ٹھہری کہ 3 طلاق اگر کوئی شخص دے تو یہ 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ بس آخری دلیل پڑھ کے ہم اپنی بات ختم کریں گے، بقیہ کل انشاءاللہ۔ دلیل نمبر 5 یہ سنن دارقطنی میں حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، حضرت حسن کا یہ واقعہ ہے۔ آپ کی شادی ہوئی تھی، عائشہ عورت خثعم قبیلے کی تھی، عائشہ خثعمیہ سے۔ جب آپ کا نکاح ہوا
اس کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت منصب خلافت پر فائز تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو خلیفہ بنایا گیا، امیر المومنین بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ گھر تشریف لائے، خلافت کا بار آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ کی بیوی عائشہ خصمیہ نے جب دیکھا کہ میرے خاوند خلیفہ بن چکے ہیں تو انہوں نے کہا لِتَهْنِيَكَ الْخِلَافَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، امیر المومنین آپ کو خلافت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ امیر المومنین بن گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس پر غصہ ہوئے، تظہرین شماتۃ یقتل علی وتظہرین شماتۃ، میرا والد صاحب شہید ہو گئے، اس کی وجہ سے میں خلیفہ بنا ہوں نا، تو مجھ کو خلافت کی مبارکباد دینا اس بات کی دلیل ہے کہ تو میرے والد کی وفات پر، والد کی شہادت پر خوش ہو رہی ہے۔ آپ غصہ ہو گئے، آپ نے فرمایا اذهبی فانت طالق ثلاثا، نکل جا تجھے 3 طلاق ہے۔ غصہ ہو کے اس کو 3 طلاق دے دی۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں بعض لوگ رواج کرتے ہیں کہ جب والد صاحب وفات پا جائے تو کسی بڑے بیٹے کے سر پر پگڑی ڈال دیتے کہ وڈیرا بن گیا اپنے گھر کا، اس کی بیوی کہ ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ وڈیرے بن گئے۔ تو آپ بتائیے کہ جس شخص کو بیوی یہ کہے تو وہ خوش ہوگا؟ وہ تو کہے گا وڈیرا تو اپنے والد کی وفات کی وجہ سے بنا ہوں کہ میرے والد کی وفات پر خوشی ہے۔ تو بہرحال آپ نے اس کو 3 طلاق دے دی۔ 3 طلاق جب دے دی فتلفات نساجہا، اس عورت نے اپنے عدت کے کپڑے لی، عدت گزارنا شروع کر دی، وقعدت حتی انقضت عدتہا، اس نے اپنی عدت گزار لی۔ حضرت حسن نے اس کی طرف وبعث الیہا بعشرۃ آلاف متعۃ وبقیۃ من بقی لہا من صداقہا، آپ نے 10,000 اس کو دے دیے، 10,000 درہم تھے وہ آپ نے اس کو دے دیا، اور جو اس کا مہر باقی تھا وہ بھی آپ نے اس کو دے دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو دے دیا۔ اس نے جب مال دیکھا نا کہ ان کی طرف سے مال ہے تو بڑا عجیب جملہ کہا، اس نے کہا متاع قلیل من حبیب مفارقی، کہ جو حبیب جدا ہو گیا یہ مال تو اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، آپ بہت بڑی چیز تھے، آپ مجھ سے جدا ہو گئی، مال کا کیا کروں گے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے اس شعر کا۔ جب حضرت حسن نے اس کلام کو سنا تو آپ رو دیے، فبکا، آپ رضی اللہ عنہ روئے، اور آپ نے فرمایا فلما بلغہ قولہا بکا، آپ روئے، وقال لولا انی سمعت جدی او حدثنی ابی، اگر میں نے اپنے جد حضرت نبی علیہ السلام سے نہ سنا ہوتا، او حدثنی ابی انہ سمع جدی، یا میں نے اپنے ابا حضرت علی سے نہ سنا ہوتا کہ انہوں نے میرے نانا حضور علیہ السلام سے بات سنی ہے، کیا ایما رجل طلق امرأته ثلاثا مبہمۃ او ثلاثا عند الاقرا لم تحل له حتى تنکح زوجا غیر لراجعتها، اگر میں نے نہ سنا ہوتا نا کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 اکٹھی دے یا الگ الگ طلاق دے تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوتی تا وقت کہ وہ عورت کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ اگر میں نے یہ بات نہ سنی ہوتی نا تو اے خاتون میں تم سے رجوع کر لیتا۔ یہ روایت اس پر اشکال ہے، غیر مقلد کچھ کرتے ہیں، اس کے جوابات بھی ہم نے دے دیے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اس روایت کو متصلاً پیش کرنا، یا تو خود سماع کیا یا اپنے والد کے واسطہ سے سماع کیا، اس بات کی دلیل ہے کہ روایت مرفوع ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ پھر اس میں 3 طلاق چاہے مبہمتاً ہو ایک جگہ، چاہے متفرقتاً ہو الگ الگ طور میں، دونوں قسم کی 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں، لہذا روایت اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ بس ایک بات سمجھ لیجئے، روایات یہ ہماری جو ہے وہ مرفوع مکمل ہوگی۔ اس روایت پر ایک غیر مقلد نے اشکال کیا ہے، اشکال کیا کہ یہ روایت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ دلیل، اس میں حضرت حسن نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد سے نہ سنا ہوتا، یا میرے والد نے میرے جد سے نہ سنا ہوتا، کہتا ہے غیر مقلد۔ عجیب بات ہے کہ جد کہتے ہیں دادے کو، حضرت حسن کے دادے نے اسلام قبول کیا تھا، تو پھر کیسے آپ لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں؟ ہم نے کہا خدا کے بندے یہ جد سے مراد نانا ہے، جد سے مراد دادا نہیں ہے۔ فہم دیکھیں اور اشکال کر رہے احادیث مبارکہ کر، اللہ تبارک و تعالی برل ان لوگوں کو فہم عطا فرمائے۔ تو یہ قرآن کریم کی 2 آیات سے استدلال اور 5 احادیث مرفوعہ یہ ہو گئی۔
بقیہ سبق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔